کیا وہ کیا تھا کہ یہاں پہ مواخات مدینہ کی، یعنی مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور اس مواخات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بھائی بنے۔ پھر آپ نے میثاق مدینہ کیا یہود کے ساتھ اور آس پاس کی بستی والوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ کسی پہ بھی کوئی مشکل بنے گی تو سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر کسی معاملے میں کوئی وجہ نزاع پیدا ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانا جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے یہ کرم کیا کہ مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ اب آپ لوگ جو ہیں قتال کر سکتے ہیں، کوئی آپ سے جنگ کرے، آپ پہ چڑھ دوڑے، آپ پہ ظلم کرے تو آپ جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ مکہ میں جو حالات تھے کہ جو کچھ بھی مسلمانوں پہ، نو مسلم مسلمانوں پہ جو بھی ظلم و ستم ہوئے اس کی ہم نے تفصیل پڑھی ہے، تو اس پہ خاموشی اختیار تھی، کوئی جوابی کارروائی نہیں تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، حکم نہیں آیا تھا نا، مومن حکم کا پابند ہے، ٹھیک ہے، حکم نہیں تھا۔ تو لیکن اب جب یہاں پہنچے تو آیت نازل ہو گئی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنگی مہمات جو گروپ ہے نا وہ بھیجنے شروع کی عملاً، اور وہ فوجی دستے گشت کرتے تھے۔ ایک مقصد تو پہلے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مدینہ کے گرد و پیش کے راستوں پر مکہ کی جو تجارت ہے نا اس پہ نظر رکھی جائے، اور انہیں پتہ چلے کہ وہ اب ہماری شہرک کے بالکل قریب ہے، انہیں احساس دلایا جائے کہ اب مسلمان وہ مسلمان نہیں جنہیں آپ کوئلوں پہ لٹاتے تھے اور گرم زریں پہنا کے دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، بوریوں میں بند کرتے تھے، اب مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں پرانی جو کمزوریاں ان سے نجات مل چکی ہے۔ اور ویسے بھی اس طرح کے تیور دکھا کے قریش کو تھوڑا ڈرایا جائے تاکہ وہ حملے کی جرت نہ کر سکے، اور عقل کے ناخن لے کہ ان کی معاشیت بھی خطرے میں ہے، تو لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ مسلمان گھروں میں گھس کے بیٹھ کے ہیں بلکہ وہ پرعزم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو آس پاس مدینہ کے قبیلے ہیں نا ان کو بھی یہ احساس دلایا جائے کہ وہ یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ مکہ سے بیچارے لٹے پٹے سے خدا نخواستہ لوگ آئے ہیں، جب دل چرا ہم اس پہ چڑھ دوڑے، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان پہ ایک جنگی خوف پیدا کرنا۔ تو آپ نے مختلف سرایا بھیجے ہیں۔ سرایا وہ ہے یعنی جس کو سریہ کہتے ہیں، سریہ کی جمع سرایا ہے۔ سریہ وہ جنگی مہم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے ہاتھوں سے آپ نے اس کو یعنی تیار کر کے روانہ کیا ہو، لیکن آپ خود اس میں شامل نہیں ہیں، تو وہ سریہ ہے۔ اور جو غزوہ ہے وہ مہم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں۔ تو یہاں میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں کہ بعض لوگوں کا اکثر جو سطحی نالج ہے اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں میرے سمیت کہ بھئی غزوہ بدر وہ پہلا غزوہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، تو ایسا نہیں ہے۔ جب آپ مدینہ میں آئے اور پہلی ہجری کو جب آپ نے اپنے آس پڑوس میں اور شہرائے شام پہ گروپ بھیجنے شروع کیے، مختلف سرایا جس میں سرایا خرار، سرایا رابغ، میں اس لیے ان سرایا کے نام نہیں لے رہی، سیف البحر، کہ یہ آپ کو یاد نہیں رہیں گے، لیکن اس غزوے کا میں نام ضرور لینا چاہتی ہوں جو پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 2 ہجری کو شرکت کی۔ اس مہم میں 70 مہاجرین 70 مہاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو آپ نے اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اور مہم کا مقصد کیا تھا کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے آ رہا تھا، آپ کو اطلاع ملی تھی، تو آپ ودان تک پہنچے لیکن ان سے سامنا نہیں ہو سکا۔ اس کو غزوہ ابوا یا ودان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ پھر آپ نے جو وہاں پہ ایک بنو زمرہ قبیلہ تھا اس کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ بھی کیا اسی سفر کے دوران۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، 15 دن پہلی دفعہ مدینے سے باہر رہے تھے اس مہم میں، ٹھیک ہے۔ اور اس مہم میں جو آپ کا جھنڈا تھا اس گروپ کا وہ سفید رنگ کا تھا، اور یوزلی سفید ہی ہوتا تھا، ڈیفرنٹ کلر بھی ہوتے تھے، لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے غزوے میں سفید جھنڈا تھا، اور یہ جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
उठाया हुआ था। इसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 सहाबा के साथ बुवात के गज़वे में गए हैं। वहां भी कोई मुहिम पेश नहीं आई, झंडा सफेद था और साद बिन अबी वक्कास के पास था। और मदीना में हजरत साद बिन मुआज को आपने अपना कायम मकाम या अमीर बनाया हुआ था। फिर आप गजवा सफवान में गए। छोटी छोटी मुहिमात हैं जिसमें जंग पेश नहीं आई। ये जो गजवा सफवान है ना, इसको बाज मौरखीन ने गजवा बद्र ओला भी लिखा है, यानी ऊला पहला, इसमें भी सफेद ही था अलम, और झंडा जो है वो हजरत अली करमल्लाह वजहू के पास था। इसके बाद गजवा जी शीरूता, ये आपको नाम नहीं याद रहेंगे, लेकिन आप गजवा अबवा जरूर याद रखिएगा। ये पहली मुहिम थी जो 2 हिजरी सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिसमें निकले थे, और बहुत सारे ग्रुप्स को आपने इसी दौरान रवाना किया ताकि लोगों पे धाक बैठ सके। और इसी दौरान एक चीज और भी हमें यहाँ याद रखनी है कि शाबान 2 हिजरी में बैतुल मुकद्दस की बजाय खाना काबा हमारा किबला बना और नमाज में ही उस तरफ रुख फेर दिया गया। और इससे भी ये पता चलाना था कि कमज़ोर और मुनाफिक यहूद जो मुसलमानों की साफ में महज शरारतें करने के लिए जमा हुए हैं, वो खुल के सामने आ जाएं और मुसलमान अपनी अलहदा यानी आइडेंटिटी उनकी जो है कि ये पाक साफ काबिल मुतहर मुसलमान है, ठीक है ना। और तहवील किबला की तरफ एक और भी लतीफ इशारा है कि एक नया दौर शुरू अब हो रहा है, ठीक है, जो इस किबले पर मुसलमानों के कब्जे से पहले खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये बड़ी अजीब बात होगी कि किसी कौम का किबला इसके दुश्मनों के कब्जे में हो, और अगर है तो फिर जरूरी है कि किसी ना किसी तरह उसको आजाद कराया जाए। अब किबला काबा है, खाना काबा है, तो अब ये दुश्मनों के कब्जे में नहीं रहेगा। ये इशारा था इस तरफ कि ये आजाद करवाना है, ठीक है। तो गजवा बदर के बारे में आज हम थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं कि इस गजवा का, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शाम की तरफ जो उनकी फौजें जाती थी, तजारती काफिले जाते थे मक्का वालों को, उनके रोकने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिलती कि कोई काफिला तजारत के लिए शाम की तरफ जा रहा है, तो आप थोड़ी सी 50-60 लोगों को भेज देते कि जाके पता लगाओ और उनको जरा से ही धाक बिठाओ। जंग का मकसद नहीं था, लूट बार भी मकसद नहीं, धाक बटाना मकसद था। तो हजरत अबू सुफियान उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, तो उनका एक काफिला जिसमें मक्का वालों का बहुत माल लगा हुआ था, उसका पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आपने हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला और सईद बिन जैद को भेजा कि जाके हालात का पता लगाएं। वो मकामी हवार पे ठहरे और वहां उन्हें पता चला कि काफिला वहां से तेजी से गुजरा है। तो वो फौरन मदीना आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी। इस काफिले में ये आपने बिल्कुल जहन में रखना है कि मक्का वालों ने बड़ी दौलत लगाई थी। 1000 ऊंट, आप खुद तसव्वुर करें, विजुअलाइज करें वो कितने ऊंट होंगे। 1000 ऊंट जिन पर कम से कम 50,000 दिनार यानी 262 किलो सोना हम तो माशों और तोलों की बात करते हैं ना। 262 किलो सोने की मालियत का साजो सामान लदा हुआ था और हिफाजत के लिए सिर्फ 40 बंदे थे। ये इत्तला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। और ये मदीना वालों के लिए बड़ा ही गोल्डन चांस था कि अहले मक्का के इस माल पे कब्जा अगर वो कर लेते हैं तो फिर क्या होगा कि मक्का की वालों की कमर टूट जाएगी। उन्होंने सारा मैक्सिमम माल इसमें तजारत में लगाया हुआ है। फिर एक फौजी बरतरी भी मदीना को हासिल हो जाएगी, सियासी लिहाज से इनकी वाह भी हो जाएगी, और जो इनको इक्तिसादी या इकनॉमिक इस वक्त इश्यूज हैं वो भी टैकल हो सकेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में ऐलान फरमाया कि काफिला मालो दौलत लेके चला आ रहा है, इसलिए निकल पड़ो, और अल्लाह ताला हो सकता है माल गनीमत के तौर पे ये तुम्हें दे दे। लेकिन आपने यानी कोई जरूरी नहीं करार दिया कि सब जाएं। इसीलिए आप देखेंगे कि गजवा बदर में कुछ लोग पीछे रह गए थे मदीना में, मतलब सारे लोग नहीं थे, क्योंकि आपने कंपल्शन था ही नहीं कि भाई सबको जाना है, बल्कि ये था कि काफिले को यानी रोकना है। कोई ये जंगी या फौजी मुहिम हरगिज नहीं थी। ये तो फिर बाद में एक्सीडेंटली वो एक यानी बदर का मार्का पेश आ गया ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानगी के लिए तैयार हुए, तो आपके हमरा कुछ 300 से ज्यादा, जो कि ज्यादातर तादाद 313, 14 और 17 का नंबर भी आता है, लेकिन यूजुअली 313 का ही है। तो 313 के लिए मैं अब यहाँ आपको ये जिक्र कर दूं क्योंकि अब ये जिक्र आया है।
تو ہم یوزلی کہتے ہیں کہ بھائی جیسے آپ کو ایک عمل ان کرونا وائرس کے سلسلے میں بزرگوں نے بتایا ہوا ہے، جو میں نے بھی آپ کو اس پلیٹ فارم سے بتایا الحمدللہ رب العالمین، اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ اسے کم از کم دن میں 2 بار ضرور کروں، اور وہ کیا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ درود شریف تو آپ نے ہر عمل کے شروع اور آخر میں پڑھنا ہی ہے، یہ تو لازمی ہے نا۔ تو 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 بار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم حامیم لا ینصرون بھی 313 بار پڑھتے ہیں، بہت سے عمل 313 بار، آیت کریمہ 313 بار۔ تو یہ جو ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 313 کیا، تو یہ ادھر دیکھ لیں، یہ بدری عمل اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اصحاب بدر کی تعداد موسٹلی جو ہسٹورین ہیں انہوں نے 313 ہی لکھی ہے، تو 313 کو بدری اکبری عمل کہتے ہیں۔ اور اگر بعض دفعہ 17 دفعہ، یعنی بعض عمل ہوتے ہیں کہ 17 ٹائم 17 بار پڑھے، تو اس کو اصغری بدری عمل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس غزوے میں 17 مسلمان شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے کہا کہ چلو یہاں تذکرہ آ رہا ہے تو ہم ساتھ اس کو بھی ڈسکس کر لیں کہ یہ کوشچن اکثر آتا ہے۔ مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے، لیکن کوئی خاص اس لشکر کے لیے غزوے کے طور پہ اہتمام نہیں کیا، نامکمل تیاری تھی۔ پورے لشکر میں صرف یہ تو سوچیں کہ 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ایک حضرت مقداد بن اسود کے پاس، یعنی 2 گھوڑے پورے لشکر میں، اور 70 اونٹ، 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا اور سخت گرمی تھی۔ ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کے پاس تھا، جس پر یہ تینوں ہستیاں باری باری شریک ہوتی تھیں۔ اور مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت کے لیے، کیونکہ جب بھی علاقہ چھوڑا جاتا ہے تو پیچھے امیر مقرر کیا جاتا ہے، حضرت ابن ام مکتوم کو سونپی گئی مدینہ کی جو امامت ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ حضرت ابن مکتوم جو ہیں وہ نابینا تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہمیں زیادہ رکنا پڑے گا، یہ مہم پیش آ جائے گی، تو آپ نے پھر حضرت ابو لبابہ کو انتظام کے لیے یعنی امیر بنا کر مدینے کا بھیجا۔ اور لشکر کی تنظیم یعنی اس طرح سے کی گئی تھی کہ مہاجرین کا ایک گروہ بنایا گیا، یعنی اس کو جیش مہاجرین، جیش کیا ہوتا ہے یعنی جو گروپ ہے، لشکر، یعنی مہاجرین کا گروہ جو ہے ایک انصار کا بنایا۔ تو مہاجرین کا جو علم تھا، جو جھنڈا تھا، ہر گروہ کو علیحدہ علیحدہ، یعنی ہم آگے جنگیاں پڑھنے جا رہے ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ میمنہ، میسرہ، جیش وہ کیا ہے، یہ ٹرمز اب آگے یوز ہوں گی نا۔ تو جو مہاجرین کا گروہ تھا نا، اس کا جو علم ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیا گیا، اور جو انصار کا علم تھا وہ حضرت سعد بن معاذ کو۔ اور جنرل جو کمان تھی جس کا پرچم سفید رنگ کا تھا، وہ یوزلی میں نے آپ کو بتایا ہے سفید ہے، تو وہ جو مین پوری فوج کا یعنی میمنہ، میسرہ، کلب، جس میں جیش مدینہ، مہاجرین، جیش انصار سارے تھے، ان سب کا ٹوٹل جو فوج تھی اس کا جو پرچم تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ بہت حسین نوجوان تھے، بڑے لاڈو پلے تھے، اور جو ایک جوڑا ایک دن پہنتے تھے دوسرے دن نہیں پہنتے تھے، اتنی خوشبو لگاتے تھے۔ اور جب یہ ایمان لائے تو ان کی والدہ نے ان سے بات چیت، ان کا کھانا پینا بند کر دیا، اور ان کی جسم کی جو کھال تھی وہ ایسے جھڑتی تھی جیسے سانپ کی جلد جھڑ جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے دعوت کے کام کے لیے مبلغ بنا کر اپنی ہجرت سے پہلے ان کو بھیجا تھا مدینہ میں۔ تو اب کیا کیا، اب ان کو پرچم عطا فرمایا ہے بدر کا، کس کو؟ حضرت مصعب بن عمیر کو۔ اور جو میمنہ تھا، یعنی میمنہ کیا ہوتا ہے دائیں طرف والے افسر، وہ حضرت زبیر بن عوام تھے، اور میسرہ بائیں طرف والے حضرت مقداد بن اسود۔ اور پورے لشکر میں یہی 2 بزرگ تھے جن کے پاس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سواری تھی، اور یہ بہت بڑے شاہ سوار تھے، یعنی حضرت مقداد جو ہے اور حضرت زبیر بن عوام یہ بہت بڑے شاہ سوار تھے، انہی کے پاس گھوڑے بھی تھے اس وقت نا۔ اور کلب جو ہے مڈل، اس کی کمان حضرت قیس کے پاس تھی، اور سپہ سالار اعلیٰ ٹوٹل جو کمانڈ کر رہے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ پہلی جنگ ہے، اس لیے میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کا نقشہ سمجھانا چاہ رہی ہوں، تاکہ آگے جب ہم یہ ٹرمز میں بولوں تو ہمیں پتہ ہو کہ میسرہ کیا ہے، میمنہ کیا ہے، کلب کیا ہے، جیش کیا ہے، علم کیا ہے،
ठीक है ना। तो जनरल सिपा सलार जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नामुकम्मल लश्कर को लेकर मदीना से यानी निकल कर पड़े और मक्का जाने वाली शहराह पर चलते हुए रोहा तशरीफ लेके फिर वहां से आगे बढ़े तो मक्का के रास्ते की बाईं जानब छोड़कर दाईं तरफ चलने लगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा में जितनी जंगी चालें आप देखेंगे उसमें ये चीज़ आपको नजर आएगी कि जब आप जंग के लिए निकलेंगे ना तो थोड़े उल्टे रास्ते की तरफ निकलेंगे, जिधर जो मंजिल होगी उधर रुख डायरेक्ट नहीं करेंगे, ताकि जो इतलाहात उनके दुश्मनों को मिले वो ये मिले कि उनका रुख तो मशरिक की तरफ है लेकिन आगे जाके आप रुख मगरिब की तरफ यानी दूसरी तरफ मोड़ लेते थे। पहली जो इतलाहात दुश्मन को मिले वो ये मिले कि आप किसी और तरफ जा रहे हैं, तो लिहाजा फिर आपने अपना रुख बदर की तरफ कर लिया और वहां से आप यानी मुख्तलिफ वादियों से नाजिया सफरा इनसे गुजरते गुजरते एक दरे में उतरे और फिर वहां से यानी मुश्किल रास्ते से उतर ताकि दुश्मन को इतला ना मिले, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ काफले की सूरत हाल ये थी जो तजारती काफला जिसको रोकने के लिए निकले हैं उसके निगहबान हजरत अबू सुफियान थे। वो बड़े मोहतात बड़े जंगी चालों वाले बहुत शातिर और मोहतात और स्मार्ट थे। जब उन्हें पू आई ये खतरे की कि मक्के का रास्ता जो मदीना से होके गुजरना है बड़ा पुरखतर है, वो भी मुसलसल उन्होंने अपने जासूस आगे भेजे हुए थे और जिस जिस काफले से रास्ते से मुलाकात होती थी ना उससे राह की हालात पूछते थे, क्या तुमने कोई सवार देखा है, क्या तुमने कोई बंदा घुड़सवार देखा है, कि उन्हें यह था कि जरूर हमारी नाकाबंदी हुई होगी, जासूसी उनकी भी हो रही है और ये हर बंदे से रुक के पूछते थे। चुनाचा उन्हें जल्दी मालूम हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफले के साथ हमले की तैयारी कर रहे हैं। और अब हजरत अबू सुफियान ने क्या किया, दमदम बिन अमर गफारी उसको पैसे दिए और मक्के भेजा कि वहां जाकर काफले की हिफाजत के लिए कुरैश में ऐलान आम सदा लगाए। ये भी एक बड़ा रवाज था। आज आप मैं इसको भी थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको पता हो कि ये क्या है। ये जैसे ढोलची नहीं होते आगे भेजने के लिए, जैसे कि आज हमारी बीबीसी और मीडिया ये ढोलची बैठे हुए हैं हर खबर ले के बस उसको बताना और फिर तबसरे करना, बिल्कुल इसी तरह का ये एक वो कदीम सिस्टम था कि जब किसी को कोई इतला कोई खबर पहुंचानी होती तो एक बंदे को रवाना किया जाता और उसको रवाना करने का तरीकाकार क्या था कि जैसे वो दमदम गया है कि उसको मक्का भेजा और वहां का रवाज क्या था कि अपने ऊंट की नाक यानी चपड़ी कर दे, कजावा उल्टा कर दे, कुर्ता अपना फाड़ ले और ऊंट खड़ा करके जोर जोर से पिटना शुरू कर दे, नकारा लगाना शुरू कर दे, ए जमाते कुरैश काफला काफला तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के हमरा है इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी दावा बोलने जा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं कि तुम उससे पीस पा सकोगे, हेल्प हेल्प मदद मदद। ये था, ये रवाज था उस वक्त। और यही कि आपको याद होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में ये वही अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाई थी कि वानज़िर अशीरतक कि अपने रिश्तेदारों को करीबी रिश्तेदारों को डराएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पे चढ़े हुए और सबको आवाज दी। आपने इनमें से तो खुदा न खास्ता ये गैर इखलाकी कोई हरकत नहीं लेकिन आवाज लगाई थी तो सारा मक्का निकल आया था। ये यानी रवाज था उस वक्त का, मुनादी निदा लगाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो दावत निदा इंतहाई शाइस्ता पैगम्बराना इखलाक से भरपूर, लेकिन असल रवाज उसकी असल शक्ल ये थी जो दमदम ने की। और ये हजरत अबू सुफियान ने इसलिए किया था कि मक्का वाले फौज लेकर मेरी मदद को आए कि ये जो मैं इतना प्रॉफिट कमा के आया हूँ, वो जो मैंने आपको 250-300 सोने का माल बताया था वो तो जाते हुए था ना, वापसी पे तो उन्होंने उस पर प्रॉफिट भी इतना कमाया। तो लिहाजा ये आवाज सुनकर लोग हर तरफ से दौड़े और कहने लगे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी समझते हैं कि ये काफिला भी यानी वो लूट लेंगे। नहीं, हरगिज नहीं, खुदा की कसम, उन्हें पता चल जाएगा कि अब तो मामला कुछ और ही है। तो ये सारे जंग के लिए यानी निकल खड़े हुए और खुसूसन जो इनके मुअज़्ज़िज़ीन मक्का सरदार सारे। अबू लहब बड़ा बुज़दिल था, शक्ल तो उसकी बड़ी गोरी चिट्टी थी इसलिए तो उसको अबू लहब कहते थे ना, कि लहब होता है कोला, उसके गाल रेड सुरख गोरे चमकते थे तो उसको अबू लहब लाड से कहा जाता था। तो उसने कहा कि वो डरपोक, जिसके पास बहुत पैसा होगा ना वो बड़ा डरपोक होगा, क्योंकि उसने पैसा बचाया हुआ याशी करने के लिए और उसको यह कि अगर मैं मर गया तो मेरा पैसा कहाँ जाएगा, बस वो पैसे के साथ चिपक के रहना चाहता है। लिहाजा अबू लहब ने अपनी जगह अपने कर्जदार को भेज दिया
کہ میں تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا تم میری جگہ. ایسا رواج تھا کہ آپ اپنی جگہ کوئی بندہ بھیج دیں, پیسے دے دیں یا اس کا قرضہ معاف کر دیں. تو قرض دار کو بھیج دیا, اور آس پاس کے قبائل سے بھی ابو جہل نے بھرتی کرنی شروع کر دی. قریشی قبائل سارے گئے سوائے بنو عدی کے. بنی عدی کے کسی بھی آدمی نے اس میں شرکت نہیں کی. اب جو انہوں نے لشکر تیار کیا, پہلے تو مکہ والوں کا لشکر 1300 تھا, جس کے پاس 100 گھوڑے, 600 زریں اور اتنے اونٹ تھے کہ جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد کسی ہسٹورین نے نہیں لکھی. اور لشکر کا سپہ سالار اعظم کون تھا؟ ابو جہل بن ہشام. اور قریش کے 9 معزز آدمی تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ پیچھے سے ان کو سامان بھی پہنچائیں گے. اور ہر روز اس لشکر کو دیکھیں کھانا کتنا چاہیے ہوگا. اب ہم کوٹین میں ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے نا کہ گروسری کتنی ختم ہوتی ہے. جب پتہ ہے باہر جانا مشکل ہے گروسری کرنے, تو 2 4 بندوں کی گروسری اس طرح سے ختم ہو رہی ہے. تو وہ سوچیں کہ 1300 بندے جو 2000 تک ان کی وہ بتائی جاتی ہے تعداد بعض جگہوں پہ, ان 1300 بندوں کو اگر ہم کم از کم بھی لیں تو روز کھانا کھلانا کتنا مشکل ہے. اور وہ کھانا وہ نہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے ذکر کر کے, نان مسلم ہیں وہ, جو شیطان جو ہے وہ 9 7 آنتوں سے کھاتا ہے. تو ان کے لیے ہسٹورین نے لکھا ہے کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے تھے. 9 اونٹ کتنا بڑا جانور ہے, پھر اس کو پکایا جاتا تھا, اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا. اور ایک دن 10 یعنی آلٹرنیٹ ڈیز میں, ایک دن 9 اونٹ ایک دن 10. اب ادھر جب مکہ سے یہ روانہ ہونے لگے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے تو تعلقات ہی مدینہ بنو بکر سے اچھے نہیں ہیں, تو کل ہم بنو بکر سے انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے. ہم غزوات کو تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کن قربانیوں کے ساتھ دین آج ہمارے اندر موجود ہے اور ہم کتنے بزدل سے ہیں. ہم میں شجاعت پیدا, مومن شجاع ہوتا ہے انشاءاللہ. آج کل کیونکہ ہم گھروں میں باندھ ہیں, الحمدللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, اللہ پاک سے اپنا کنیکشن بڑھا رہے ہیں, ہمارے ذکر تسبیحات میں اللہ کی رحمت سے برکت آ رہی ہے. اور یہ کلاسز اسی سلسلے کا, یہ لیکچر بھی ایک حصہ ہیں. یہ اگر یہ سیلف آئسولیشن کا پیریڈ نہ ہوتا تو یہ ہمیں موقع ملنا تھا. تو اللہ کریم نے, ہمیں نہیں پتا کہ کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے اس میں پوشیدہ ہیں. تو لہٰذا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ گھر میں جب ہم گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں, فیملی بیٹھتی ہے, اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں, اس کے مسنون آداب کیا ہیں. جو بھی لوگ کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوں, آپ نے وہ حدیث آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر اس محفل سے اٹھ کے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے کسی مردار گدھے پر سے اٹھے ہیں. لہٰذا کوشش کریں جب بھی فیملی کے 2 ہیں 3 4 جتنے بھی افراد ہیں بیٹھیں, تو جب آپ وہاں سے اٹھنے لگیں تو ضرور کوئی آیت, کوئی حدیث, کوئی اللہ کا ذکر ضرور کریں, ورنہ اس محفل پہ آخرت پہ حسرت ہوگی. اور مجلس میں اپنی حیت اور حلیہ درست کر کے آئیں. بہت سی مدر ان لاز ان دنوں شکایت کر رہی ہیں, مائیں شکایت کر رہی ہیں کہ بچے جو ہیں کیونکہ گھر میں ہیں تو شارٹس پہنی ہوئی ہے, بےہودہ رات والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں کچن میں, وہاں پہ بزرگ بھی ہیں. تو پلیز حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کہیں باہر نکلیں تو مفہوم ہے کہ اپنا حلیہ درست کر کے نکلیں. اور وہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جانے لگے تو آپ نے اپنے بال درست فرمائے, اپنا چہرہ مبارک, پانی کا باؤل حضرت بی بی عائشہ صدیقہ لے کے کھڑی تھی, اس میں دیکھا, شیشے کے طور پہ اس کو یوز کیا, یعنی جلدی سے نکل رہے ہیں باہر تو آپ نے اس میں اپنا چہرہ دیکھا, فوراً اپنے بال درست کیے. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یعنی یہ آپ نے جو عمل کیا ہے, تو آپ نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں, اللہ جمیل یحب الجمال. تو لہٰذا میں آپ سے یہ تو نہیں کہتی کہ آپ پورے یعنی فیشن کر کے اور نیل پالش اور لپسٹک اور جوڑے بنا کے اتریں, لیکن کم از کم ایسا حلیہ ہو کہ گھر کے بڑوں کے سامنے آپ جا سکیں. آپ کا ٹاپ اتنا ایسی حلیے میں ہو, آپ کی پینٹ اور آپ کا ٹراؤزر جو آپ نے پہنا ہوا ہے, آپ اپنا اسٹرال مفلر کوئی چیز اپنے گلے میں ڈال لیں تاکہ بے حرمتی نہ ہو نا, ڈسگریس ہے بندے کی. ہم مومن بیٹیاں ہیں ہمارے, دیکھیں اگر اب نہ ہمارے حلیے رہے, نہ ہماری زبان رہی, اور اگر ہمارے نام بھی مسلمان نہ رہے تو بڑی بدقسمتی ہو جائے گی. آج کل لوگ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر کے بارے میں بھیج رہے ہیں نا کہ اس کے گرینڈ فادر جو ہیں مسلمان تھے. تو ہمارے لیے یہ بڑی عبرت کا مقام ہے کہ نسلیں کہاں تک پہنچ جائیں گی. اس لیے خدا کے واسطے ان کے نام مومنوں والے رکھیں,
تاکہ زبان پھر ان کو اپنی سکھائیں اور ان کو حلیوں کا کوئی تھوڑا سا یعنی پتہ ہو کہ یہ ہمارا ستر ہے، ہم نے اس کو ڈھانپنا ہے. اور بیٹوں کو بھی ٹھیک ہے نا کہ بھئی کس طرح سے گھر میں بہنیں ہیں، ماں ہے، کیسے آپ نے ان کے سامنے آنا ہے. تو حلیہ درست پلیز کریں. اور جب بھی جائیں فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو السلام علیکم کریں، پہلے سلام کریں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد گرامی ہے کہ جو سلام نہ کرے اس سے پہلے بات کرے تو آپ بات کا جواب نہ دیں، سلام کریں. اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. یہ نہیں کہ یہ صوفے کا یہ کونا آپ کا پکا ہوا ہے اسی پہ بیٹھنا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس نے جہنم میں جانے کا پل بنا لیا جو لوگوں کے اوپر سے بے ادبی سے پلانگا. اور اپنی جگہ جہاں بھی گھس کے اپنے کونے پہ چیئر پہ کوزی جگہ پہ بیٹھنا، ایسا نہیں آپ نے کرنا. اور دوسرے آنے والے کے لیے جگہ بنانی ہے، اٹھ جانا ہے بزرگوں کے لیے. ڈھیٹوں کی طرح اپنی سوشل میڈیا اور اپنے سیل فون پہ آنکھیں دی ہوئی ہیں، زامبی جیسے ہوتے ہیں اور آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں، الرٹ ہو کے بیٹھے. مومن جو ہے وہ الرٹ رہتا ہے. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آپ کے پاس آئے، جگہ تھی بھی کھلی لیکن آپ نے پھر بھی اپنے آپ کو سرکا لیا. تو ان صحابی نے پوچھا کہ جگہ تو تھی پھر بھی آپ نے کیوں جگہ بنائی؟ تو آپ نے فرمایا مسلمان کا حق ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کو آتا دیکھے تو ہٹ جائے، یعنی یہ سنت ہے. اور اسے تقیہ اگر ہے تو تقیہ پیش کریں، جنت میں جگہ بن جاتی ہے. اور مجلس میں یعنی کشادہ بھی ہو جیسی بھی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس وہ بہتر ہے جو کشادہ ہو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جس میں لوگ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں. اگر پاسیبل ہو، جیسے اب آپ اس وقت کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ قبلہ کی طرف رخ کر لیں، دیکھیں آپ کو اجر بھی ملے گا. اور دل میں یہ دعا کریں کہ اللہ کریم میں نے قبلہ کی طرف اس لیے رخ کیا ہے کہ میری نسلوں کو صراط مستقیم پہ رکھیے گا. اسی طرح میں ماؤں سے بھی کہتی ہوتی ہوں جب بچوں کو فیڈ کرائیں تو قبلہ رخ ہو کے کرائیں کہ میرے کریم مالک انہیں ہدایت دینا اور سیدھے راستے پہ چلانا. اور تقیہ پیش کرنا سنت ہے، کشادہ بٹھانا، تقیہ پیش کرنا. اور مجلس میں اللہ کریم کا ذکر، درود شریف جو بھی آپ پڑھ سکیں. اور مجلس میں یہ بھی ہے کہ بدبودار چیز نہ کھا کے جائیں، برش مسواک کر کے جائیں. اور لوگوں میں سے گھس گھس کے راستہ نہیں بنانا، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا ہے. اور اگر کوئی اٹھ کے گیا ہے، جیسے بیٹی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، کوئی اٹھ کے گیا اپنی جگہ سے واش روم یا کچن میں کوئی پانی کا گلاس لینے اور آپ پیچھے سے اس کی جگہ پہ گھس کے بیٹھ جائیں، منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث مبارکہ میں جو شخص مجلس سے اٹھ کر جائے دوبارہ واپس آنے پر وہی اپنی جگہ پر واپس بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے. تو لہٰذا کسی کی جگہ نہیں مال لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور کسی کو اٹھا کے بھی اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھیں. اور کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے اگر ہم نے رول ماڈل بننا ہے نا تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بچے بیٹھے تو اماں کہتی اٹھو یہاں سے، میں نے یہاں بیٹھنا ہے. نہیں، اس طرح بچے سمجھیں گے کہ یہ الاؤڈ ہے. وہ جب ماں بیٹھی ہو گئی کہ اٹھے یہ میری جگہ ہے مجھے بیٹھنا ہے. ہمیں خود رول ماڈل، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ چیخ چیخ کے بچوں کو نہیں ڈانٹنا کیونکہ پھر انہیں لگے گا کہ چیخنا الاؤڈ ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ ہمارے لیے سبق ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ ملتا ہے. اور لوگوں کے درمیان دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے گھس کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت الہی سے دور ہونے کی بد دعا دی ہے جو دوسرے کے دوران گھس کے زبردستی جگہ بٹائے، یعنی دو آدمیوں کے درمیان زبردستی. اگر بیٹھنا بھی ہے تو پہلے اجازت لے لیں اور احسن طریقے سے اگر وہ دے دیں. اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں دروازوں میں، جیسے پاکستان انڈیا میں یہ رواج ہے کہ وہ تھڑوں پہ بیٹھنا، بازاروں پہ دروازوں کے آگے بیٹھ جانا، نہیں، اس سے سختی سے منع فرمایا. کیونکہ مومن کی یہ شان ہے، وہ نگاہیں نیچی رکھتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزیں اٹھاتا ہے، اسلام کا جواب دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، بری باتوں سے منع کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے اور مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے. یعنی مومن کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندھیرے میں نہیں بیٹھتے تھے، تھوڑی بہت لائٹ ضرور ہونی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا ہے کہ آدھے دھوپ میں اور آدھے چھاؤں میں بیٹھیں. یعنی آپ بیک یارڈ میں نکلے ہیں، تھوڑی دیر بعد سایہ آ گیا، آپ کی ٹانگیں تو دھوپ میں ہیں، سر سائے میں نہیں. کیونکہ جب بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے تو وہ کبھی ٹھنڈے پارٹ میں باڈی کے جائے گی، پھر گرم میں جائے گی، تو وہ فزیکلی آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. آپ نے منع فرمایا ہے. اور کسی کی طرف کوئی بندہ بیٹھا، آپ پیر پھیلا کے اس کی طرف بیٹھ گئے ہیں
نہیں، ایسا نہیں کریں. اگر بہت مجبوری ہے، پاؤں نم ہو گئے ہیں، تو آپ پیروں کے اوپر کوئی چادر وغیرہ لیں اور ان سے معذرت کریں کہ سوری میرے پیر نم ہو گئے ہیں. پھر پیروں کو ڈھانپے اور سلیقے کے ساتھ، یعنی کہ اب مجلس میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگیں ادھر جا رہی ہیں، سر ادھر جا رہا ہے، بازو ادھر جا رہے ہیں، اتنا بھی اب کیجول نہ لیں اس کو اور لیزی نہ ہو. مطلب سلیقہ یہ حدیث میں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی ترغیب دی ہے. اور جب بات ہو رہی ہو محفل میں، کسی کی بات کو نہ کاٹے. میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں بی اے گڈ لسنر، کیونکہ آپ سنیں گے تو بچے سنیں گے. اس لیے تو ہمارے بچے، ہم بات کر رہے تھے بیچ بیچ میں ٹوکتے ہیں، یعنی باتیں اپنی سناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے نا کہ اماں جو ہے جب ہم بات کر رہے تھے تو ہماری بات پوری سنتی ہے. جب ہم پوری سنیں گے نا. اور کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجلس میں سرگوشی، ایک دوسرے سے 4 بندے گھر کے بیٹھے ہوئے، 2 کانوں میں گش گش کر رہے ہیں، وہ دوسرے 2 سمجھیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی پیدا ہوتی ہے. اور جو بھی محفل میں باتیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس امانت ہیں، یعنی جو باتیں مجلس میں ہوتی ہیں وہ اس کی امانت ہیں، دوسری جگہ کبھی بیان نہ کریں. اور ساتھیوں میں سے جو بھی گھر کے بندے ہیں انہیں ٹوکیں نہ، کرٹیسائز نہ کریں. اگر آپ کا بچہ، بہو، بیٹی، داماد کچھ ہے تو ان کو علیحدہ سے بٹھا کے کہ بیٹے یہ ایسے نہیں، ایسے ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آج کل ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم لوگوں کی غیبتیں کرنی شروع کر دیں. بالکل بھی نہیں. غیبتیں، مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، کبھی ایسے نہیں. اور مجلس میں بیٹھ کے اونچے اونچے ڈکاریں لینا، کان صاف کرنا، ناک کھنکارنا نہ کریں. ایسے نا، مینس کہ یو شوڈ بی ویل بیہیوڈ، کلچرڈ. ہمیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاب پہ نہیں جانا تو اب اس طرح کی فضول فضول حرکتیں کر کے تو یعنی وہ ایک وحشی قسم کا ماحول بنا دیں. نہیں، بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے سیکھ رہے ہیں، لہٰذا صاف ستھرے رہنا ہے. اور مجلس میں یہ بھی نہیں کہ ادھر تاڑ رہے ہیں ادھر تاڑ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. اور جب بھی مجلس یعنی آئیں مجلس میں تو سلام کریں، جب ختم ہو مجلس تو مجلس کی پلیز دعا ضرور پڑھیں. سبحان ربی کا رب العزت والی دعا بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا اللہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو بھی دعا ہے آپ ضرور مجلس میں دعا پڑھ کے ختم کریں. اور ان دنوں جو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ساری سنتیں ہمارے پاس دہرانے کا موقع ہے. گھر میں باجماعت نماز ادا کریں، کیونکہ مساجد نے تو اب منع کر دی ہے. جو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید گھروں میں لائیو جو ہے مسجد سے قرآن پڑھا جائے اور گھروں میں ہم جماعت کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو علیحدہ علیحدہ ہی اپنے گھر میں جماعت کرانی ہے. اور اس سے ایک اور لوگ بھی اپنے کان کی کھڑکیاں کھول لیں جو رمضان میں مکہ کی تلاوت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں. دیکھیں، تراویح یا نماز یا جماعت کا یہ پہلا بنیادی اصول ہے کہ امام کے پیچھے صف بندی ہو. تراویح تو مکہ میں ہو رہی ہے اور یہاں لوگ جماعت پڑھ کے وہ نیت کر کے اور وہ قرآن ٹی وی لگا کے سن رہے ہیں. بالکل بھی نہیں. اگر کوئی بھی فتویٰ یا وقت کا اجتہاد کسی ایسی چیز پہ ہوتا کہ جب ایسے حالات ہیں اس وقت کہ وائرس کی وجہ سے، تو وہ علماء وقت نے اس میں بھی اجازت نہیں دی کہ اسی شہر میں مسجد میں تراویح ہو رہی ہے اور اب مائکس کے ذریعے انٹرنیٹ پہ ہم اس کو سن کے اس کے ساتھ قرآن سن لیں. نہیں. تو کجا یہ کہ ہم نے عام حالات میں، امن کے حالات میں ہم یہ کر رہے ہیں. تو نماز کا اہتمام لازمی گھر میں کریں، کیونکہ اور آگے رمضان آنے والا ہے. ہمارے اگلے رمضان سے 1 ویک پہلے آلموسٹ ہم شروع کریں گے 5 کم از کم لیکچر جو رمضان پہ ہوں گے، تاکہ رمضان کی تیاری پہ اور ہمارا سارا جو بھولا سبق ہے وہ یاد ہو جائے. لیکن نماز کے لیے حضرت عثمان غنی کا فرمان ہے کہ پکے نمازی کو اللہ پاک جو انعامات دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی نے اس کی لسٹ بتائی ہے. پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. میرا رب ہم سے محبت کرے، میرا رب ہم جیسے لوگوں سے، عامی سے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. دوسرا کیا آپ نے فرمایا؟ جسمانی صحت عطا فرماتے ہیں. آپ یقین کریں، نمازی اور باوضو رہنے والا بندہ ہر طرح کے ہیلتھ کرائسس سے انشاءاللہ بے احسن گزر جاتا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ماسک گلوز بن جاتے ہیں. ہاں، ہمارے پاس کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے انشاءاللہ آنے دیتے. اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا اس گھر میں برکتیں اترتی ہیں، نزول ہوتا ہے.
آپ کو وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک بزرگ فوت ہونے لگے تو رونے لگے. انہوں نے کہا آج وہ دروازے آسمان کے بھی رو رہے ہیں میرے جانے سے، کیونکہ یہ آسمان کے دروازے میری نمازوں اور عبادتوں کی وجہ سے کھلتے تھے اور یہاں سے میری نسل پہ رزق نازل ہوتا تھا. آپ نے سنا ہوا ہے نا. اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ایسے ہے کہ جب کوئی نیک روح مر جاتی ہے تو آسمان کے دروازے گریا کرتے ہیں. تو یعنی اللہ کریم نماز کی برکت سے گھر میں نزول برکت اور نزول ملائکہ ہو، ہمارے گھروں میں نزول ملائکہ ہو. لیکن اس کے لیے شرائط بھی تو ہے نا. ایک تو سارے نماز پڑھیں، گھر میں کوئی جاندار کی تصویر نہ لگائیں پلیز پلیز. اس کے لیے کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے. آپ کو اپنے پیارے بڑے پیارے لگتے ہیں نا تو پلیز آپ انہیں کبرڈ میں، انہیں دراز میں رکھیں. کیوں آپ ان کی وجہ سے رحمتوں کے فرشتوں کو اپنے گھروں سے نکال رہی ہیں. اور گھروں کے اندر آج کل مسلمانوں میں پیٹس کا بڑا رواج ہے. پلیز کتے کم از کم، جس گھر میں کتا اور تصویر ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا جو نماز کا پابند ہوتا ہے اس پہ جو اس کو انعام ملتا ہے، اس کے چہرے پر نیک لوگوں کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. سورۃ فتح میں نہیں آپ نے پڑھا کہ ان کے چہروں سے سیماہم وجوہہم، ان کے چہروں سے نور نکلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو نرم، نمازی کے دل کو نرم کر دیتے ہیں. اور پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح، جیسے تیزی سے بجلی ایک دم سے ایسے نا چمکتی ہے ویسے گزر جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے آگ سے بچا لیں گے. ہم ہر وقت کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ پاک آگ سے بچا لیں گے. اور اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے پڑوس میں جگہ دیں گے جن پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو اللہ کریم ہمیں پکا نمازی بنائیں اور ہمارے گھروں کو اما جگہ بنائیں فرشتوں کے اترنے کی انشاءاللہ، اور اس دوزخ سے بچائیں کہ جو یہ خود کہتی ہے دوزخ کہ جو بندہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں کہتی ہوں اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے. یعنی اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بکا من النار دعا مانگا کریں. پھر دوزخ خود کہتی ہے کہ اسے پناہ دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے قسم کھا کر عرض کیا کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں. تو اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں نسأل اللہ العفو والعافیات فی الدین والدنیا والآخرات والعذاب القبر والعذاب النار، کہ اللہ پاک ہمیں بچائیں. اور ہم تھوڑا سا روز کی غذا کا بھی ذکر کرتے ہیں. آج ہم شہد ملے پانی کی بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد میں پانی ملا کر نوش کیا کرو، اور آپ خود بھی نوش فرماتے تھے. اور جب اس کے بعد کچھ گھڑی گزر جاتی تو آپ کو بھوک محسوس ہوتی اور پھر جو کھانے کو موجود ہوتا وہ کھا لیتے. یعنی نہار منہ شہد پانی اگر پیا جائے اس سے امیون سسٹم جو ہے مضبوط ہوتا ہے. ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور فرمایا. اور اگر ساتھ کلونجی بھی کھا لی جائے اور اس سے ناشتہ کرنا، یعنی شہد کے شربت سے تھوڑا سا پانی بیچ میں شہد ایک کپ میں، اگر آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے تو نیم گرم پہلے پانی کریں پھر شہد ڈالیں. ایسا کبھی نہ کرنا کہ پانی میں شہد ڈال کے یا دودھ میں شہد ڈال کے پھر آپ مائکرو ویو یا چولہے پہ رکھیں. نہیں، پہلے آپ چیز کو گرم کر لیں، دودھ ہے پانی ہے جس میں بھی شہد ڈالیں، پھر شہد بعد میں ڈال کے اور پھر پئیں. اس سے بلغم کم ہوتی ہے اور معدہ صاف ہو جاتا ہے. باڈی سے ایکسٹرا چکنائی جو ہے فیٹی لیورز وہ دور کر دیتا ہے. اور یعنی معدے کو اعتدال پہ رکھتا ہے، جوڑوں کو کھولتا ہے یہ پانی صبح نیم گرم. اور جہاں بی بی عائشہ صدیقہ کی روایت ہے نا کہ آپ کو میٹھی چیزیں مرغوب تھیں تو اس سے مراد ایک شہد پانی بھی تھا جو آپ پیا کرتے تھے، اور ایک حلوے کا بھی ذکر ہے. یعنی آپ بخاری شریف کی جلد 4 میں 840 نمبر جو ہے حدیث اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جوش کے پاس تشریف لاتے تھے تو شہد نوش فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اوپر 2 شفا دینے والے لازم رکھو، ایک قرآن دوسرا شہد. اور ان دنوں ہمیں شفاؤں کی تلاش ہے. قرآن کثرت سے پڑھیں، حفظ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں،
اور شہد کا بھی استعمال کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہوں مشکات شریف کی، جو اس کے صفحہ نمبر 391 پہ ہے کہ تم اپنے اوپر 2 شفائیں لازم رکھو، ایک قرآن اور دوسرا شہد۔ تو قرآن شفا ہے، اس سے ہم نے جڑ کے رہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکات شریف میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ہر ماہ 3 دن صبح کو شہد چاٹ لیا کرے، وہ تمام موذی بیماریوں سے انشاءاللہ بچ کے رہے گا۔ تو شہد کا ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ اور ان دنوں میسیجز آ رہے ہیں، بچیاں کہتی ہیں کہ آپ نے جو بتایا تھا فیملی محبت کے لیے اعمال بتائے تھے سورۃ یوسف کے، تو ایک بچی کا بڑا ہی رونے والا میسیج تھا، بہت ہی مجھے افسوس ہوا سن کے۔ اللہ پاک اس بچی کے گھر کو خیر و عافیت کا ٹھکانہ بنائے، اور اس کے ان لاز کو اس دل میں اس کے لیے محبت بھر دیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ بچیوں سے کہیں کہ شکر ادا کریں۔ وہ تو اب لاک ڈاؤن میں آئی ہیں اور میاں سے لڑ رہی ہیں، سسرال والوں سے لڑ رہی ہیں، کہتی ہیں میں تو پچھلے 17 سال سے لاک ڈاؤن میں ہوں، مجھے تو اجازت نہیں ہے کہ میں کمرے سے نکلی ہوں تو اپنی مرضی سے چائے کا کپ بھی پی لوں بغیر اجازت کے، اپنے میکے نہیں جا سکتی۔ اگر میری مدر ان لا کا موڈ ہوتا ہے تو وہ مجھے اجازت دیتی ہیں، اور پھر میرے بھائی مجھے لے کے جاتے ہیں، کوئی مجھے اس گھر میں سواری نہیں ملتی، بچوں والی ہوں لیکن اس قید تنہائی میں ہوں۔ تو کہہ رہی ہیں خدا کے واسطے بچیوں سے کہیں کہ جن کو اللہ پاک نے سسرال دی ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ کئی ایسی بچیوں کے میسج آئے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو وہ کہتی ہیں وہ کتنی بد نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو زوج دیے، ان کو اپنے گھر دیے، اور وہ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو لڑ لڑ کے تباہ کر رہی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میرے بچے اپنے گھروں میں سکھ سے جیو، عزتوں سے جیو، اور اسے اللہ کی نعمت سمجھ کے اللہم لک الحمد اللہم اللہ کا شکر کیا کرو، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو عزتوں کے ساتھ اپنی گھر والیاں بنایا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسا، کیونکہ بعض بچیوں نے کہا کہ آج کل ہمارے میاں جو ہیں ان میں بہت بد نظری آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر رنگ برنگی چیزیں دیکھ دیکھ کے، بری بری چیزیں، بری بری سائٹس، کیونکہ فراغت جو ہے نا، این آئیڈل برین از ڈیولز ورک شاپ، خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کی اماجگاہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے لیے کوئی اعمال بتائیں۔ دیکھیں اس کے لیے بڑے سمپل اعمال ہیں۔ رات سوتے وقت آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور 11 بار یا باعث یا نورو پڑھیں کہ اللہ پاک اس دل کو زندہ رکھے اور نور عطا فرمائے۔ یہ مردہ دل ہوتے ہیں جو اس طرح کے گندے کام کرتے ہیں نا، دل مردہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ گناہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ گناہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر اور داغ، یہاں تک کہ وہ تھوڑے سے گناہ کرے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے سفید کپڑے میں چھوٹا سا نشان لگے تو نظر آتا ہے نا، اور اگر کالے کپڑے پہ لگے تو نظر نہیں آتا۔ جب دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر برائی نہیں لگتی۔ تو لہٰذا اللہ پاک سے یہ مانگیں کہ اللہ کریم ہمارے دل کو زندہ رکھیں اور اس سے نور عطا فرمائیں۔ میاں کے دل پہ خود ہاتھ رکھ کے پڑھیں، اگر وہ نہیں پڑھتے تو بچوں کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں جو ماؤں کے گود میں بچے ہیں ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اس دل کو نورانی رکھنا اور اس دل کو زندہ رکھنا، مردہ دلی سے بچانا۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس سے خاتمہ بالخیر ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، رب ملتا ہے، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور انشاءاللہ، اور آپ یہ کوشش کریں نظروں کی حفاظت کے لیے کہ آپ مغرب کے بعد یا نور یا نور یا نور یا منور النوری منور قلبی بنور معرفتک، یہ دعا آپ پڑھا کریں۔ یہ ہم اس لیکچر کے ساتھ بھیج بھی دیں گے، گروپس پہ بھی انشاءاللہ پوسٹ کریں گے۔ اور سورۃ اعراف کی میں آپ کو آیت بتایا کرتی ہوں 187، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، بزرگ فرماتے ہیں اگر سانس روک کے اثر کے بعد اس کو پڑھیں، جتنی دفعہ بھی پڑھ سکیں، ٹھیک ہے، 7، 5، 11، جس کا جتنا لمبا سانس ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ کریم روحانی بالادگی، نورانیت دل کی عطا فرمائیں، بد نظریوں سے بچائیں گے، گندے خیالات سے بچائیں گے، نظروں کا حیا، اور انشاءاللہ خیالات کو پاکیزگی عطا فرمائیں گے۔ اور جب بھی آپ کے میاں، آپ کے بچے کوئی بھی ڈیوائس استعمال کر رہے ہوں، آپ 11 بار اس پہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ کے دم کر دیا کریں بیٹھے بیٹھے، اور کہا کریں اللہ کریم یہ ساری زلیخا کی چالیں ہیں مگر تو یوسف والا ہی رب ہے، تو ان چالوں سے ہمیں بچا لے، انشاءاللہ حفاظت فرما لے۔ اور خود بھی یہ دعائیں کثرت سے پڑھیں، جیسے دعا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبالۃ الشیطان، یا اللہ یا خالق یا نور، اللہ خالق النور
یعنی نور والی دعائیں آپ پڑھیں، اس سے دل نورانیت آئے گا، اور اللہ کریم انشاءاللہ اپنی رحمت سے بد نظری سے بچائیں گے۔ وہ میرا کریم رب ہے نا۔ اور تعوذ پڑھا کریں آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اپنے میاں بچوں پہ دم کیا کریں۔ اور یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب بیٹھے میرا پھو پھو کر رہی ہیں اور انہیں پتہ چل رہا ہے کہ مجھ پہ کوئی جادو ٹونے کر رہی ہے، دل میں بیٹھے بیٹھے تصور کر لیا کریں، سامنے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، پتہ نہیں فون کے کن شرور میں خدا، اور بیویوں پہ لکھ کے لیے میاں بھی کریں۔ اب وہ بھائیوں نے کہنا ہے کہ یہ آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں، ہماری بیویاں بھی فون نہیں چھوڑتی، تو بھائی جو بھی پارٹی ہے دوسری پارٹی کے لیے کر رہے، ٹھیک ہے نا، تو کہ بھائی اللہ پاک ان کو اس شر سے بچاؤ۔ تعوذ ہمیشہ صبح شام 66 ٹائم پڑھیں، نسلیں شیطانی چالوں سے بچ جائیں گی انشاءاللہ۔ معاذ اللہ پڑھیں، اللہ کریم انشاءاللہ شیطان سے بچائیں گے، اور اپنی رحمت کا اپنے فضل کا انشاءاللہ کوشش کریں آپٹیمسٹ رہیں، ٹھیک ہے، پیسیمسٹ نہیں ہونا۔ یہ قنوطیت اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، اسپیشلی ان دنوں۔ آپ یہ تو سوچیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ نہیں پھنسے ہوئے۔ آپ ذرا سیرت پہ جھانک کے دیکھیں نا کہ یہ حضرت یاسر اور حضرت عمار، حضرت سمیہ، یہ جو حضرت یاسر ہے نا، یہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی نبی آنے والے ہیں، تو یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے، اور یہاں آ کے یہ ابو جہل کے یعنی جو چچا ہے نا، ان کے گھر آ کے ملازم ہو گئے، ان کے الیف بن گئے۔ انہوں نے اپنے گھر، ایک تو ہوتے تھے نا غلام، ایک ہوتے تھے اپنے یعنی جیسے سرداری قبیلہ ہے تو آپ کے لیول کے، یعنی ایک ہی لیول کے لوگ، اور ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جو دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے آتے تھے اور وہ کسی قبیلے کے حلیف بن جاتے تھے، یعنی ان کے کمزور ساتھی، غلام بھی نہیں ہے آقا بھی نہیں ہے، ایک مڈل ہیلپر۔ تو وہ حضرت یاسر ابو جہل کے چچا کے پاس آئے تھے شروع میں مکہ میں، تو ان کی لونڈی سمیہ سے انہوں نے ان کا نکاح کر دیا۔ ابو جہل کے چچا بہت نیک انسان تھے، تو انہوں نے حضرت سمیہ سے جو ان کی لونڈی تھی نکاح کر دیا، اور وہاں پھر حضرت یاسر پہ اور جو پھر ان کے بیٹے پہ اور حضرت عمار پہ اور جو ظلم ہوئے ہیں، یعنی پھر قرآن کی آیت اتری، کیونکہ حضرت یاسر کو اتنا تنگ کیا اور کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی گالی دو تو پھر تمہیں چھوڑیں گے، تو ان کے منہ سے انہوں نے اپنی جان بچانے، پتہ نہیں کتنا ظلم ہوا ہوگا، تو کلمہ کہہ دیا، تو اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل کر دی۔ تو لہٰذا یہ ظلم آپ دیکھیں کہ کیا حضرت خبیب کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، اور ایک دفعہ اتنے ظلم ہوئے کہ کچھ جو صحابہ ہیں جس میں حضرت خبیب کا بھی نام آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آپ جو ہیں کعبہ کے دیوار کے ساتھ اپنی چادر کا تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے تھے کعبہ کی دیوار کے ساتھ، تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے جب انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کریں، ہم تو تھک گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ کے، آپ کے چہرے پہ غصے کے اثرات تھے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، مفہوم ہے، تم سے پہلوں کو تو مٹی میں دبا کے آدھا اور اوپر کے آدھے دھڑ کو آرے سے کاٹا گیا تاکہ وہ بھاگ بھی نہ سکیں جان بچانے کے لیے، زندہ جلایا گیا، یقین کرو کہ مدد آئے گی، یہاں تک کہ ثنا سے زر موت تک تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، لیکن صبر کرو۔ تو ہمیں اس پہ بے صبرے نہیں ہونا، اس وقت جو یعنی ہمیں ہے نا کہ ہم پہ بڑی مشکل آ رہی ہے، ڈپریس نہیں ہونا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپٹیمسٹ رہیں اور دعا میں اور ذکر میں لگ جائیں، اور سورۃ توبہ کی آخری آیات سے دوستی کر لیں پلیز۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو یہ آیات صبح شام 7 بار پڑھ لے گا، اللہ اسے ہر چیز سے بری و ذمہ کر دیں گے، اس کی کفالت کر دیں گے، اس کو کوئی فکر نہیں رہے گی کسی وائرس کی، کسی چیز کی، وہ بے غم ہو جائے گا۔ اس سے ایسی دوستی لگائیں کہ یہ آپ کی زبان سے دن رات جاری ہو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نعت میرے رب نے کہی ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے جو اپنے اس کے نام ہے نا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا گیا ہے، رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا ہے، جو میرے رب کے نام ہے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت اتری ہے، اور اس میں عرش عظیم کے رب کا ذکر ہے،
اور جس میں عرش عظیم کے رب کا ذکر ہو جاتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہہ دیا جاتا ہے، وہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ پلیز اس آیت سے دوستی لگائیں، زندگی بھر مجھے اس آیت سے عشق رہا ہے۔ میرے بچے بہت چھوٹے تھے تو میں نے ان کو یہ آیت پہلے سب سے سکھائی تھی کہ جب بھی وہ نماز پڑھیں بھائی آیت الکرسی پڑھیں سلام پھیر کے، اور پھر یہ آیات ساتھ پڑھیں۔ تو وہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں، یعنی جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آیت الکرسی، تو وہ ختم ہی عرش العظیم پہ ہوتی ہے، یعنی وہ ان کو فیل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بچپن سے یاد کرایا گیا ہے کہ آیت الکرسی عرش عظیم تک وہ ایک ہی انہوں نے پڑھنی ہے اللہ کا جا کے ساتھ۔ تو آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ پلیز آپ اسے اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے بڑوں کو یاد کرائیں، اس کو جب بھی سانس روک کے پڑھیں، واک کرتے ہوئے پڑھیں۔ اس آیت میں رزق، روحانیت، پاکیزگی، ذہنی بالیدگی، دل کی نورانیت، اس میں بیماریوں سے شفا، خوف سے دوری، اس سے بندہ زندہ دل رہتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ اس آیت سے پلیز دوستی لگا لیں، اس کو بہت پڑھیں۔ میں کم از کم جو اس کو پڑھتی ہوں وہ ہر نماز کے بعد، چاہے وہ نفلی نماز ہو یا آپ کی فرائض ہوں، 7 بار کوشش کرتی ہوں ضرور پڑھوں۔ پلیز آپ اس سے ضرور پڑھیں، جیسے آپ انمول خزانہ نماز کے بعد پڑھتی ہیں نا، 5 قرآن کی آیات ہیں اور حضرت ابو درداء کی دعا ہے۔ جب آپ انمول خزانہ پڑھتی ہیں تو جب لاقت جاکم آئے تو اسے 7 دفعہ دہرائیں، پھر آپ آگے جائیں، اس کو عادت بنا لیں۔ پھر جب آپ انمول خزانہ نماز کے بعد پڑھیں گی نا، یعنی سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، شاہد اللہ، قل اللہم مالک الملک اور لاقت جاکم، تو حضرت ابو درداء کی دعا، جب یہ آپ پڑھ رہی ہوں گی، جو ہی آپ لاقت پہ پہنچیں گی آپ ریپیٹ شروع کر دیں گے، لگتا ہے جیسے سوئی اڑ گئی ہے نا۔ تو ویسے بھی آپ کو پتا تو ہے نا کہ قرآن کی کسی آیت پہ اڑ جایا کرو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے لیکچر میں کہ کس طرح آپ ایک ہی آیت کو صبح تک تلاوت کرتے تھے۔ تو آپ لقد پہ اڑیں، لقد جاءکم رسول پہ اڑیں، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ ان کے لیے بہترین نعت رب کی زبان سے ہے۔ اور جب بھی اس آیت کو پڑھیں اس کے بعد کوشش کریں کہ درود شریف ضرور پڑھا کریں، جیسے آپ نے 7 دفعہ پڑھی، جتنی دفعہ بھی پڑھی، تو اس کے بعد درود شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے نا۔ اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بہت تاثیر دیں گے، آپ کو آپ کے اس پورے پریشانی کے ٹائم کو انشاءاللہ عافیت، سکون، برکت کے ساتھ گزار دیں گے۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد، انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے ناموں کے مالک، جو نام ہمیں معلوم ہے جو نہیں معلوم، اللہ کریم ان سارے پیارے ناموں سے ہم تجھے پکارتے ہیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنی رحمتوں کے دروازے وا کریں۔ اللہ کریم ہم کمزوروں پہ ترس کھائیں، ہماری لاغریوں اور مجبوریوں کو رحم سے کشادگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم مخلوق میں جتنے بیمار ہیں اللہ کریم انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائیں، ان سے راضی ہو جائیں، اور اگر ان کے مقدر میں جانا ٹھہرا ہے تو میرے سونے مالک انہیں کلمہ عطا فرما دیں۔ اللہ کریم کوئی بغیر کلمے کے نہ جائے۔ اللہ کریم آدم کی اولاد اور آگ، اللہ سونے آپ انہیں بچا لیں، ان پہ رحم کر دیں، ان پہ فضل کر دیں، ہماری نسلوں کو بھی بچانا، امت کے جن انس کو اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی شناسائی عطا فرمائیں، اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم، اپنی معرفت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر ایک کو کلمے والی پاکیزہ موت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائیں۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک، ہمارے دلوں کو مایوسی سے، کنوتیت سے بچانا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو سکھ، چین، آسودگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جنت الفردوس کا باسی بنانا۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک، لا علاج بیماریوں سے بچانا، نادیدہ حملوں سے بچانا۔ اللہ کریم اس وائرس کے ابتلا میں جو امت کو تو نے اپنی مرضی سے مبتلا کیا ہے، میرے کریم مولا معاف کر دیں، کرم کر دیں۔
अल्लाह करीम हम अपनी औकात से माफ़ी मांग रहे हैं, तू अपनी शान से माफ़ी नामा अता फरमा दे। और अल्लाह करीम हम सब के लिए, पूरी उम्मत के जिनों इनस के लिए बख्शिश के मामले और फैसले फरमा दें। अल्लाह करीम जितने लोग इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं, अल्लाह करीम उन पे रहम, जो चले गए हैं उनकी बख्शिश। अल्लाह करीम जो सेहतमंद हैं उन्हें अपना ताल्लुक़ अता फरमाएं। अल्लाह करीम जितने लोग तेरे दीन का काम कायनात में कर रहे हैं, अल्लाह करीम जितने लोग अल्लाह करीम तेरी मखलूक को मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह करीम इक्तसादी सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह करीम लफ्ज़ों से, पैसों से, खिदमत खल्क से, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सें, हमारे हुक्मरान, अल्लाह करीम सब को इखलास, तासीर, कामिल ईमान, अपनी रज़ा अता फरमा दें। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने मालिक, जितने लोग इस दुआ पे आमीन कह रहे हैं और कहेंगे, अल्लाह करीम उनको, उनकी नस्लों को बिन मांगे आफियतें, बरकतें, खैरें और इखलास अता फरमाएं। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने मालिक, बहुत लोग माली मसाइल का तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, हम तो बड़े कमज़ोर हैं अल्लाह सोने, तेरे ख़जानों से मिलता है तो उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। अल्लाह करीम अपने ख़जानों के मुंह खोल मेरे करीम मालिक, और सारी उम्मत की झोलियां भर दे। जो माल मांगता है उसे जिस्मानी रूहानी रिस्क दे। अल्लाह करीम जो औलाद मांगता है उसे बेटे और बेटियां दे। नेक सवाले मुत्तकीन की इमाम औलादें दे। अल्लाह करीम जो तुझसे दावत का काम मांगता है उसकी नस्ल में से दाई पैदा फरमा, मुत्तकी, गौस, कुतब, अब्दाल, वली पैदा फरमा। ए मेरे करीम मालिक, हर एक को हस्बे ख्वाहिश बरकत और आफियत के साथ दुआओं की तकमील पे सुनहरी मोहर अता फरमाएं। ए मेरे सोने मालिक, ए मेरे करीम मालिक, मांगने का सलीका नहीं, तुझे देने के सारे तरीके पता हैं। हर एक को इस दुनिया की भी खैरें और उस देश की भी खैरें और बरकतें अता फरमा। यहाँ भी कुशाइश और कुशादगी दे, वहाँ भी कुशाइश और कुशादगी दे। अल्लाह करीम पूरी ज़िंदगी जिन उस्तादों से फैज़ लिया, अल्लाह करीम हमारे शेख, हमारे उस्ताद, अल्लाह करीम वो, उनके मराकज़, उनके तस्बीह खाने, अल्लाह करीम उनके घर, जहाँ जहाँ दीन के काम हो रहे हैं, अल्लाह करीम उन सब को कबूल फरमा। जो हमारे उस्ताद पर्दा कर गए दुनिया से, उनकी कब्रों को अल्लाह करीम अपनी रहमत की चादर से ढांक। अल्लाह करीम हर उम्मती की कब्र को ताहद्दे नज़र कुशादगी, वसअत, ग्रीनरी अता फरमाएं। और अल्लाह करीम हर उम्मती जिन्नो इनस की कब्र में अल्लाह करीम जन्नत के दरवाजे, महराबें खोल दें। और अल्लाह करीम उंदलस और इस्तबरक के लिबास और कंदीलें और खुशबुएं उनकी कब्रों में भेजें। और अल्लाह सुने जब हम उस कब्रों के, अपनी कब्रों में जाके लेटें, अल्लाह करीम कब्र ज़रूर नसीब फरमाना। अल्लाह करीम अफियत वाली, जब हम कब्र में लेटें तो वही सलूक हमारे साथ, हमारी नस्लों के साथ करना। अल्लाह करीम हमसे नाराज़ ना होना, हमसे राज़ी हो जाना और राज़ी रहना। अल्लाह करीम आखिरी वक्त कलमा ना छीन लेना, शैतान के गलबे से बचाना। अल्लाह करीम बुढ़ापे के वक्त अल्लाह करीम सठियाने से और अल्लाह करीम डेमेंशिया से, अल्लाह करीम लागरी से, मजबूरी से बचाना, इंतहाई की बरसनी से बचाना। अल्लाह करीम चलते फिरते हाथों के साथ, आफियत के साथ दीन का काम करते हुए अल्लाह करीम खात्मा बिल खैर पे ये सफ़र मुंतज फरमाना। अल्लाह सोने जो चले गए वो आएंगे नहीं, हम उन राहों के बासी हैं। अल्लाह करीम हमारी जिन बहनों ने अपने सरों के ताज खोए, अल्लाह करीम उन्हें सब्र दे, उनकी औलादों की अल्लाह करीम बरकतें, रहमतें, फजल और करम कर दे। अल्लाह करीम कल की क्लास में मैंने बाप की दुआ का कहा था, तो अल्लाह करीम उनके मैसेज आए कि जिनके बाप नहीं है उनके लिए कौन मांगे। अल्लाह करीम उनकी माओं को तो डबल तासीर दे दे, बापों वाली भी तासीर दे दे कि वो अपने बच्चों के लिए मांगे तो जैसे बाप के मांगने से बच्चों की दुआ कबूल होती है, अल्लाह करीम उन माओं के मांगने से दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह करीम उनका हामी और नासिर बन, यतीमों पे अपनी छाँव रख। अल्लाह करीम उन्हें आजमाइशों से बचाओ। अल्लाह करीम उन पे फजल और करम कर दे। अल्लाह करीम हमारे वालिदैन पे रहम, हमारे बहन भाइयों पे, हमारे प्यारों पे, हमारे पर्स ऑफ इस्लाम के सारे चैनल्स, अल्लाह करीम उसके मददगारों पे, उनकी नस्लों पे, उनके आबा पे अल्लाह करीम रहम फरमा। बिन मांगे दे, जादू टूने, नजर हसद से, दुश्मनों से बचा, बुरी खबरों से बचा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल
मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा वरज़ुक़ना तय्यिबन वस्तअमिलना स्वालिहान नस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व ख़वातीम अमालुकुम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व अज़वाजिही व आलि बैत।